اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو میری ناشکری مت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں مسلمانوں کو اپنی نعمتیں گنوائیں کہ اللہ نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا، تمہیں اپنا قبلہ دیا، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور تم میں اپنا رسول بھیجا۔ اب ان تمام نعمتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کے بندے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ذکر اور شکر۔ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ہمیں ذکر کی تلقین فرمائی۔ سورہ جمعہ میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کی اہمیت پہ بہت زور دیا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کے، یعنی تمہارے لیے جہاد سے بھی افضل ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3377۔ اگر اللہ کا ذکر اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، تو دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کیسے کروں، اللہ کو کیسے یاد کروں؟ ذکر کا تعلق دراصل محبت سے ہے۔ آپ کسی کو زبردستی یاد نہیں کر سکتے۔ جتنا انسان کسی سے محبت کرتا ہے اتنا ہی اسے یاد کرتا ہے، اس کو یاد کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے، اللہ کا ذکر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ صلات کا مطلب ہے رابطہ کرنا، کنیکٹ کرنا، تعلق جوڑنا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی کو یاد کرتے ہیں تو اسے فون کرتے ہیں، اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ نماز بھی ایسے ہی ہے جیسے بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو فون کرے، اللہ سے بات کرنے کے لیے، اپنے مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی یاد ہی بندے کو نماز تک لے کر جاتی ہے، اور نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ پھر دوسرا ذکر ہے قرآن۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کا، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی آپ جب کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کے لیٹرز، اس کے ای میلز، اس کے میسیجز پڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیٹر ہے ہمارے لیے، پیغام ہے، ایک خط ہے۔ جب اللہ کی یاد آئے تو قرآن پڑھو، جب اللہ کی یاد دل میں کم ہوتی ہوئی محسوس ہو تب بھی قرآن پڑھو، جب کسی کو اللہ کی یاد دلانی ہو تب بھی قرآن پڑھو۔ پھر تیسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے دکھایا کہ اللہ کی یاد صرف مسجد میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر جگہ ہونی چاہیے۔ صبح اٹھو تو آنکھ کھلتے ہی اللہ کو یاد کرو، پھر صبح کے اذکار کی صورت میں اللہ کو یاد کرنا، گھر سے نکلو تو اللہ کو یاد کرو، سواری پہ بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو، ہر نماز کے بعد تسبیحات، کھاؤ پیو کپڑے پہنو تب بھی اللہ کی یاد، پھر شام کے اذکار، پھر سونے سے پہلے کے اذکار، یہاں تک کہ باتھ روم جانے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو۔ آپ خود سوچیں، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کوئی ٹائم فکس کرتا ہے ان کو یاد کرنے کا؟ جس سے انسان محبت کرتا ہے اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھا ہے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ آپ نوٹس کریں گے
کہ بندہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کی سب سے زیادہ باتیں بھی کرتا ہے۔ اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہو کہ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کی گفتگو میں سب سے زیادہ ذکر کس کا آتا ہے۔ دل اور زبان کا بہت گہرا رشتہ ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ بسا ہوتا ہے وہ زبان سے بھی اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اکثر ہم کسی کو جب یاد کرتے ہیں تو شک میں رہتے ہیں کہ جس قدر میں اسے یاد کرتا ہوں کیا وہ بھی مجھے اتنا یاد کرتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر ذکر کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے اور پھر آپ کا ذکر اپنے فرشتوں سے بھی کرتا ہے۔ ذکر دل کو پاک کرتا ہے، انسان کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو تو بندہ گناہ کرنے سے کتراتا ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، کیونکہ نماز تو آپ دن میں صرف 5 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد اگر ہر وقت موجود ہو تو انسان کیسے گناہ کرے گا؟ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں، ذکر انسان کے دل کو سکون اور اطمینان کی اسٹیٹ میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، تنہائی والے آگے نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون یعنی تنہائی والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنے والے لوگ، ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار دے گا اور قیامت کے دن وہ ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ مفردون کو بہت طرح سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ لفظ مفرد یا فرد سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے اکیلے، تنہا، خلوت والے لوگ۔ اردو میں منفرد کا لفظ بھی یہیں سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے سب سے الگ، یونیک لوگ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر مت کرو۔ دوسری چیز ہے شکر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کی ضد بتائی کفر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار اور ناشکری اللہ تعالیٰ کا انکار اور کفر ہے، کفران نعمت ہے۔ شکر کی 3 سٹیجز ہیں۔ شکر بالقلب، انسان دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور عنایتوں کے لیے شکر گزار ہو، وہ جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کی دین ہے اور اس میں اس کا کسی قسم کا کوئی کمال نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے وہ اس کی اوقات سے بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا نتیجہ ہے اور وہ ان نعمتوں کے قابل نہیں۔ تبھی انسان صحیح معنوں میں دل سے اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکو گے، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور بہت ناشکرا ہے۔ پھر دوسرا لیول ہے شکر باللسان، زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عنایتوں کا ذکر کرنا۔ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ زبان دل کا آئینہ ہوتی ہے، اگر دل میں شکر ہوگا تو زبان پہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ دحا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمتیں یاد کرواتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرو، بیان کرو۔ اور تیسرا شکر ہے شکر بالعمل، یہی اصل شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اسے اللہ کی فرمان برداری اور قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرو تو شکر ہے، اور اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو تو کفر۔ اصل شکر ہے عمل سے شکر کرنا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، عقل، ہاتھ پاؤں، سننے کی ایبلٹی دی ہے، دولت، بچے، اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، ان نعمتوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا ہی اصل شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، حکمت دی، حکومت اور سلطنت دی، اور پھر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور،
اے داؤد کے گھر والوں، عمل کرو شکر ادا کرنے کے لیے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ دل اور زبان سے شکر کرنے والے تو پھر بھی مل جائیں گے، جو کہتے رہتے ہیں اللہ کا بہت کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے اللہ کا، لیکن عمل دیکھو تو اللہ کی نعمتوں کو گناہوں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنا ہی اصل شکر ہے، شکر بالعمل۔ امام الغزالی نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ایک سپاہی کو اپنے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا دیتا ہے۔ اب اس میں 3 طرح کی شکر گزاری آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص اس لیے شکر گزار ہو کہ وہ گھوڑا بہت مہنگا اور خوبصورت ہے، اور اب اس گھوڑے کی وجہ سے اس کا سفر کرنا آسان ہو جائے گا، وہ گھوڑا اس کے لیے فخر کا باعث بنے گا۔ یہ شخص نعمت سے اور اس تحفے سے خوش ہے، دینے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہی گھوڑا اس کو صحرا میں اچانک مل جاتا تب بھی وہ اتنا ہی خوش ہوتا۔ یہ شکر نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسان کا مقصد اور محبت بس وہ نعمت اور تحفہ ہے جو اسے ملا ہے۔ ایسا شخص بس تحفے میں مشغول ہے اور دینے والے سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑا ملنے سے زیادہ اس بات پہ خوش ہے کہ بادشاہ نے اسے اس قابل سمجھا کہ وہ اسے تحفہ دے۔ وہ اس آنر اور اس عزت سے خوش ہے جو بادشاہ نے اسے دی۔ اس کی اصل خوشی گھوڑے کے ملنے میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ بادشاہ کے دل میں اس کے لیے کوئی مقام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں لو دا گیور مور دین دا گفٹ، تحفے سے زیادہ دینے والے سے محبت کرو۔ تیسرا شخص وہ ہے جو سوچتا ہے کہ بادشاہ نے اس پہ جو مہربانی کی ہے وہ کیسے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرے۔ وہ اس گھوڑے کو جنگ میں بادشاہ کے لیے استعمال کرے یا بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرے تاکہ وہ بادشاہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکے، بادشاہ کا قرب حاصل کر سکے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ اسے منسٹر بنا دے، اسے اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر دے، اسے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر مقام عطا کر دے۔ وہ بادشاہ کی دی ہوئی نعمت کو بادشاہ ہی کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہی اصل شکر ہے۔ سب سے اعلیٰ منزل ہے شکر کی۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی خوشی کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے نعمتوں میں اور بھی بڑھا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو امامت اور خلافت کی نعمتیں دیں، اس کے بدلے میں حکم ہوا کہ ذکر کرو اور شکر کرو۔ اب اپنے عمل سے احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہی اصل شکر اور فلاح کا راستہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔